عشق سرکار میں جینا مجھے مرنا دے دے، دینے والے مجھے غمِ ہجر مدینہ دے دے، دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، اپنے محبوب کی یادوں میں تڑپنا دے دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو آقا کے عشق میں تڑپتا ہے اسے کیا ملتا ہے، جو آقا کو دیکھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے۔ ایک یہودی بچہ غیر مسلم بچہ آقا کو دیکھ لیتا، آقا کے چہرے و دعا کو دیکھ لیتا، آپ کے زلفوں کو دیکھ لیتا ہے، اللہ اللہ آپ کے زلفوں کا اسیر بن جاتا۔ آپ کے زلفوں کا اسیر یوں بنتا ہے کہ آقا کی یاد میں، آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں گریہ جاری کرنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ یعنی وہ یہودی ہے، ایمان نہیں لایا ہے، ماں باپ بھی اس کے یہودی ہیں، لیکن ایمان نہیں لایا ہے، لیکن ایک مرتبہ چہرے و دعا کو دیکھا، اس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا، اس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا، جو ہے مصطفیٰ ہو گیا۔ اور وہ ماں باپ کو نہیں بتایا، ماں باپ کو اطلاع نہیں دی، ماں باپ کو خبر نہیں دی کہ میں آقا کا عاشق ہو چکا ہوں، میں آقا کا دیوانہ ہو چکا ہوں، جو ہے میں آقا کا دیوانہ۔ چپکے جو ہے وہ چپکے کسی بہانے سے، بکریاں چرانے کے بہانے مدینۃ المنورہ آتا، اور جو ہے مسجد نبوی شریف کے دروازے سے آقا کے حسن کو دیکھتا، چہرے و دعا کو دیکھتا، آپ کے جمال نبوت کو دیکھتا، آپ کے رخسار کو دیکھتا، اور آپ کے جو ہے یعنی کہ حسن کے ترانے الاپتا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اسے کئی دنوں تک آقا کا دیدار نہیں ہوا، ایک مدت بیت گئی، آقا کا دیدار نہیں ہوا، وہ آقا کے عشق میں مچلنے لگا، آقا کے عشق میں تڑپنے لگا، جو ہے آقا کے عشق میں اتنا تڑپا کہ وہ بیمار پڑ گیا، اس قدر بیمار پڑا کہ بستر علامت کو اپنا بچھونا بچھا لیا۔ ماں باپ حیران ہیں، رشتہ دار پریشان ہے، اسے کیا ہو گیا، اچانک اسے کیا ہو گیا، ایک ایسے بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، حکیم کو بلایا گیا، طباء کو بلایا گیا، لیکن کوئی نہیں بتا پا رہا ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے، یعنی کہ کوئی ظاہری بیماری نظر نہیں آ رہی، کوئی زخم دکھائی نہیں دے رہا ہے، گویا بچہ زبان حال یہ کہتا ہے یہ درد ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ درد ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس درد کو سینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس درد کو سینے کی۔ یعنی کہ ماں باپ حیران ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں، آخر اس بچے کو کیا ہو گیا، جو ہے اللہ اللہ اس کی بیماری اس قدر شدت پکڑ لی کہ اس کے زندگی کی آخری شام آ گئی، اس کے زندگی کی آخری شام آ چکی، اس کی آواز بڑی کمزور ہو چکی تھی، آواز بہت پست پڑ چکی تھی، لیکن وہ بچہ چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے کملی والے آقا کا دیدار کر لوں، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لایا ہے، لیکن مرنے سے پہلے آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے، یعنی بڑی مشکل سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اپنے والد سے کہتا ہے، اے میرے والد، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، پوری کر دیں گے نا۔ والد کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے آنکھ کے تارے، اے میرے جگر کا ٹکڑا، تو ہی تو میرے آنکھوں کا تارا ہے، میرے دل کا سہارا ہے، تو آج اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، میں تیری خواہش کیسے نہیں پوری کروں گا، ضرور پوری کروں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ جو ہے یعنی ہے میرے والد گرامی، مرنے والے کی خواہش تو یعنی دشمن بھی پورا کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ والد کہتا ہے نہیں، میں ناراض نہیں ہوتا، تو بتا کہ کیا چاہتا ہے۔ کہا کہ میں آمنہ کے لال کو دل دے چکا ہوں، اے میرے والد، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو چکا ہوں، میں ان کے عشق پر غالب آ چکا ہوں، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ مجھے ایک مرتبہ چہرے و دعا کو دیکھ لوں، یعنی کہ میں چہرے و دعا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس حسین مکھڑے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، نبی کی بارگاہ
بارگاہ میں یہ پیغام پہنچایا گیا، آپ کا ایک عاشق ہے، یعنی ہے تو یہودی لیکن آپ کا دیوانہ ہے، یعنی کہ آپ کا دیوانہ ہے اور آپ کا جو ہے یعنی دیدار کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، نہ کہ وہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ فقط آپ انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ نباتات کے لیے رحمت ہے، آپ جمادات کے لیے رحمت ہے، آپ سجرات کے لیے رحمت ہے، آپ جنات اور ملائکہ کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا تو ساری کائنات کے لیے رحمت آئے ہیں۔ میرے آقا کے اندازے دلورانہ تو دیکھیے، میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہے میرے صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، آؤ جو ہے اس کے پاس چلتے ہیں۔ میرے آقا یہودی بچے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے یعنی اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، یعنی اس کی روح پرواز ہو رہی تھی، یعنی کہ جو ہے جب میرے آقا پہنچتے ہیں تو اس کا والد جو ہے سریانے کھڑا ہے اور جو ہے کہتا ہے، ہے میرے بیٹے آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، اے میرے بیٹے آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے، ارے جس کے دیدار میں تو راتوں کو روتا رہتا تھا، آج دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اس بچے کی چاہتی ہوئی روح اپنے محبوب کا نام سنتے ہی واپس آ گئی۔ وہ بچہ آنکھیں کھولتا ہے، آقا کا دیدار کرتا ہے اور آقا سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کا یعنی کہ آپ کا یعنی حسین چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، یعنی آقا آپ کو جو ہے دیکھنا چاہتا تھا، آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی عبادت نہیں ہے، میں متقی نہیں ہوں، قرآن کا قاری نہیں ہوں، مگر یا رسول اللہ فقط آپ کا پیار ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا میرے نجات کا بھی کوئی یعنی ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا میری بھی جو ہے یعنی بخشش ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی یعنی بخشش کا پروانہ مل سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، کلمہ توحید پر میں تیرے جو ہے یعنی بخشش کا ضمانت لیتا ہوں۔ جو ہے وہ بچہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں یعنی کہ منزل قبر سے لے کر حصول جنت تک کی ضمانت پر پڑھتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ بچہ یعنی کہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس کی روح یعنی پرواز کر جاتی ہے، وہ بچہ ایمان لاتا ہے اور وہ اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اب اس کے والد نے کہا، یعنی اس میت یعنی کہ اب اس بچے کی میت مسلمانوں کی امانت ہے، یعنی اہل اسلام کی امانت ہے، یعنی اس کی جنازے کی تیاری کی ذمہ داری اسلام کا حق ہے۔ جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا، جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا، تو مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، ہر طرف اسی عاشق کی چرچا ہے، ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں۔ مدینۃ المنورہ کے مضافات میں لوگ یعنی مدینۃ المنورہ کے گلیوں میں لوگ جمع ہیں عاشق کا دیدار کرنے کے لیے۔ ارے سنا ہے ایک یہودی تھا، اس نے مصطفیٰ نے اسے یعنی کہ صحابی بنا دیا، اس نے یعنی آقا کا دیدار کیا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، بلکہ جو ہے یعنی سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں، دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں اس صحابی کا، کہ فقط ایک مرتبہ آقا کو دیکھا، ایسے بلند مقام پر فائز ہو گیا کہ اچانک اس کے قبر سے اس کے کفن سے یعنی اس کے چہرے سے کفن اٹھایا جاتا ہے تو یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں اور آسمان کی طرف
پھیل جاتی ہیں۔ وہ صحابی جو پہلے یہودی تھا، آقا کا دیدار کیا، ایمان لایا، آج اس کی میت مسکرا رہی ہے، اس کے چہرے پر، اس کے لبوں پر تبسم ہے۔ ایک عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا کہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا پیر کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، یعنی اپنے ایڑیوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، آقا جو ہیں یوں چل رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں یعنی کہ جو ہے عالم بالا سے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے عالم بالا سے اس تعداد میں فرشتے آ گئے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں، یعنی کہ مدینۃ المنورہ میں پاؤں رکھنے کی جو ہے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو جو ہے جنت البقیع میں لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ سب حیران ہیں کہ آقا بہت دیر لگا رہے ہیں، آقا بہت دیر لگا رہے ہیں۔ جب آقا اس کی قبر سے باہر نکلتے ہیں، آقا کے پیشانی پر پسینہ ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا؟ آقا کیا ہوا؟ اتنا وقت لگ گیا، اتنا کیوں وقت لگ گیا؟ آقا نے فرمایا جب یہ میرا عاشق دنیا سے جا رہا تھا تو مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تم کی منزل یعنی کہ جو ہے قبر سے لے کر حصول جنت تک کی جو ہے میں تیری مغفرت کا ضمانہ لیتا ہوں۔ کہا کہ یہ بات سن کر جنت کی حوریں اتنی خوش ہو گئی، اس تعداد میں آئی، جب میں اسے قبر میں رکھا تو جو ہے وہ بے تحاشا اس کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آئیں اور اس بچے کی، اس میرے عاشق کی بلائیں لے رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ اور سنو یہ جو میرا پسینہ ہے نا اس کے چہرے پر گر گیا ہے اور قیامت تک اس کا چہرہ مہکتا رہے گا۔ ارے سلام پیش کرتے ہیں اس عاشق کو، سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کو کہ ایک مرتبہ آقا کے چہرے و دعا کو دیکھا، اس کو اتنا بلند مقام مل گیا کہ گویا آج بھی وہ بچہ قبر میں کہہ رہا ہوگا